بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ایران کا کہنا ہے کہ نیٹو نہ صرف سیکیورٹی ضامن نہیں بلکہ عدم تحفظ کو فروغ دینے والا عنصر بھی ہے۔ ایران کی ہمسایوں سے متعلق پالیسی نے نہ صرف ایران اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان استوار دو طرفہ سیاسی تعلقات کو بہتر بنایا ہے بلکہ وہ استحکام کا زمینہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعاون کی حوصلہ افزائی کا سبب بھی بنے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہوں گے، انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکیں گے۔ سائفر والے معاملے میں شاہ محمود قریشی بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سائفر والا کیس عمران خان کے گلے پڑ جائے گا، اس پر خصوصی عدالت بنائی جا رہی ہے اور اگلے 2 مہینے میں عمران خان بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی ڈالر کی گراوٹ اور زوال کا دور شروع ہو چکا ہے۔ امریکی حکومت نے ڈالر کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ قومیں امریکی ڈالر سے دور ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پہلے ہی امریکی ڈالر کے کارڈ سے کھیل چکے ہیں اور ہار چکے ہیں۔ JIT نے 9 مئی کے واقعات کی تفتیش مکمل کر لی ہے۔ جناح ہاؤس حملے کے مقدمہ نمبر 96/23 میں عمران خان کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ نامزد ملزمان کی جناح ہاؤس واقعہ میں منصوبہ بندی اور عمل درآمد ثابت ہو چکا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ اور 9 مئی کے دیگر واقعات باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں کے لیے نئی عمرہ پالیسی کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی شہری اپنے دوستوں کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وزٹ ویزا پر سعودی عرب بلوا سکیں گے۔ وزٹ ویزا پر آنے والے غیر ملکی شہری ایک مرتبہ یا اس سے زائد بار انٹری ویزا کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ یورپی پارلیمنٹ نے یورپی یونین کے ممالک سے درخواست کی ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف بیلاروس کے صدر کی گرفتاری کا حکم صادر کرے۔ بیلاروس کے صدر کو یوکرین میں مسائل کے پیدا ہونے اور یوکرین کے جنگ زدہ علاقوں میں جرائم کے ارتکاب پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ یورپی اداروں اور اس کے اتحاد کے رکن ملکوں سے درخواست کی گئی ہے کہ بین الاقوامی طور پر بیلاروس کے فوجی حکام، سیاستدانوں اور بیلاروس کے صدر کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے تحت لازمی اور ضروری قانونی اقدامات انجام دیے جائیں۔ یورپی یونین نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے جس طرح روس کے صدر پوٹن کی گرفتاری کا حکم دیا ہے اسی طرح حکم بیلاروس کے صدر کے خلاف بھی جاری کرے۔ ہنری کسنجر کا حالیہ دورہ چائنا امریکہ کے سیاسی حلقوں میں اس شدید تفتیش کی علامت قرار دیا جا رہا ہے جو مشرقی ایشیا میں وائٹ ہاؤس کی غیر متوازن اور ممکنہ خطرات سے بھرپور پالیسی سے متعلق پائی جاتی ہے۔ امریکہ کی خارجہ سیاست میں ہنری کسنجر کی سرگرمیاں صرف چائنا تک محدود نہیں ہیں بلکہ یوکرین جنگ بھی دوسرا ایسا پیچیدہ معمہ ہے جس کے بارے میں انہیں مکمل یقین ہے کہ وائٹ ہاؤس حکام نہ صرف اسے حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ اسے درست انداز میں سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد میری رائے میں آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے۔ نواز شریف کے نام پر کانٹا کبھی نہیں لگا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد بھی نواز شریف کے نام پر کانٹا نہیں تھا۔ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ نواز شریف سے زیادتی ہوئی اور ہماری خواہش ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں لیکن ان کی طرح کوئی نہیں رویا۔ اقوام متحدہ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یوکرین جنگ نے دنیا بھر میں 165 ملین افراد کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ تقریباً 3.3 بلین لوگ جو آبادی کا نصف بنتے ہیں ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جو تعلیم اور صحت کی بجائے قرضوں کے سود کی ادائیگی پر زیادہ رقم خرچ کرنے پر مجبور ہیں۔
انتہائی مقروض ممالک جیسا کہ پاکستان قرضوں کی بلند سطح، ناکافی سماجی اخراجات اور غربت کی شرح میں تشویشناک اضافے کے درمیان خاص تعلق ہے۔